أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے لیے بہت سی نشانیاں ذکر فرمائیں، اور جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے کے لوگ تھے یہودی، ان کو یہ سارے کے سارے قصے بتلائے سنائے، ان کے آباء و اجداد پر جو انعامات کیے وہ بھی بتائے، اور ساتھ ہی ساتھ انعامات کے ملنے کے بعد ان کی جو ناشکریاں تھیں وہ بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائیں، اور بیان فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہاں ذکر فرمایا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ اتنے بڑے بڑے معجزات اور اتنے بڑے بڑے انعامات کو دیکھنے کے بعد ان کے دل نرم ہو جاتے، لیکن انہوں نے ہدایت کو قبول نہیں کیا، ان کے دل بجائے نرم ہونے کے اور سخت ہو گئے۔ اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے۔ ثم، یہ سب کچھ ہونے کے بعد، قست قلوبکم، سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، اس کے بعد یہ جتنی چیزیں ذکر فرمائی ہیں ان تمام کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے۔ فہی کالحجارۃ، سو وہ پتھر کی طرح ہے، حجارہ یہ حجر سے ہے، فہی کالحجارۃ، پس وہ دل پتھر کی طرح ہیں سختی میں، او اشد، یا زیادہ سخت ہیں، قسوۃً، سخت ہونے کے اعتبار سے۔ جس طرح پتھر ہے، پتھر سخت ہوتا ہے تو تمہارے دل بھی پتھر بن چکے ہیں، پھر فرمایا پتھر نہیں بلکہ پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے ہیں، کیونکہ پتھر جو ہیں ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ بعض پتھر تو ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے چشمے بہتے ہیں، نہریں بہتی ہیں، بڑے بڑے چشمے بہتے ہیں، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ ان سے تھوڑا تھوڑا پانی آتا ہے، اور بعض پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ یہ پتھروں کی اللہ تعالیٰ نے 3 اقسام بیان فرمائی ہیں، لیکن تمہارے دل ان پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مبالغتاً 3 چیزوں کو ذکر فرمایا ہے کہ پتھروں کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ پہلے پتھر وہ کہ جن سے بہت سے چشمے بہتے ہیں، نہریں بہتی ہیں، اس سے مراد یہ ہے وہ اللہ والے اور وہ ائمہ مہتدین کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا فرماتے ہیں، بہت سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، پہلے وہ لوگ مراد ہیں۔ دوسرا اللہ نے ذکر فرمایا کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے، زیادہ پانی نہیں نکلتا۔ مراد یہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے دل میں، ان کے پاس تھوڑا بہت علم ہوتا ہے، تھوڑی بہت معرفت ہوتی ہے، ان سے تھوڑے سے لوگ مستفید ہوتے ہیں، کچھ علاقے کے لوگ مستفید ہوتے ہیں، تو دوسرے وہ لوگ مراد ہیں۔ اور فرمایا تیسرے پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، یعنی گناہوں کی بلندیوں سے یہ لوگ نیچے آ جاتے ہیں اور ان کی اپنی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو 3 قسم کے لوگ مراد دیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان پتھروں سے۔ پہلے وہ لوگ کہ جن کے پاس معرفت کے بہت زیادہ علوم موجود ہیں، اور ہزاروں لوگ جو ہیں وہ ان سے مستفید ہوتے ہیں، ہزاروں لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ہدایت دیتے ہیں۔ دوسرے وہ لوگ کہ جن کے پاس تھوڑا بہت علم موجود ہے، ان سے بھی کچھ نہ کچھ لوگ
फ़ायدہ حاصل کرتے ہیں، اور تیسرے وہ لوگ ہیں جن سے دوسروں کو فائدہ تو نہیں ہوتا لیکن ان کی اپنی اصلاح ہو جاتی ہے۔ تو یہودی جو ہیں ان کی تو نہ اپنی اصلاح ہوئی نہ ہی ان سے دوسروں کو فائدہ پہنچا، یہ ان پتھروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ثم قست قلوبکم، پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، من بعد ذالک، ان واقعات کے بعد، فہی کالحجارۃ، وہ پتھر کی طرح ہیں، او اشد قسوہ، یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں سخت ہونے کے اعتبار سے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھروں میں سے بعض وہ ہیں، لَمَا يَتَفَجَّرُ، کہ جاری ہو جاتی ہیں ان سے، الانہار، نہریں، وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان پتھروں میں سے، لما، وہ پتھر ہیں، یشقق، کہ پھٹتے ہیں وہ، فیخرج منہ الماء، پس نکلتا ہے ان میں سے پانی، وَإِنَّ، اور بے شک، منہا، ان پتھروں میں سے بعض وہ ہیں، لما یہبط، جو لڑک پڑتے ہیں، گر پڑتے ہیں، من خشیت اللہ، اللہ کے خوف کی وجہ سے۔ تو پتھروں کے اندر بھی اللہ کا خوف ہوتا ہے، یہ ضروری نہیں کہ جتنے بھی پتھر گرتے ہیں وہ اللہ کی خوف کی وجہ سے گریں، بلکہ بعض پتھر یہاں پر ذکر فرمایا، بعض جو ہوتے ہیں وہ تبھی اسباب ہوتے ہیں ان کے، اور بعض پتھر جو ہوتے ہیں وہ اللہ کے خوف کی وجہ سے گر جاتے ہیں۔ تو اب یہ اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جتنے بھی حیوانات ہیں، جتنی بھی جمادات ہیں، ان کے اندر کسی نہ کسی حد درجے تک حس موجود ہوتی ہے، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا، وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری اللہ کی حمد اور تسبیح بیان کر رہی ہیں، لیکن تم ان کی تسبیح اور حمد کو سمجھتے نہیں ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے کہ مجھے اب بھی وہ پتھر یاد ہیں کہ جب میں مکے کے اندر نکلا کرتا تھا، وہ پتھر اور وہ درخت مجھے سلام کیا کرتے تھے۔ اسطوانہ حنانہ کے بارے میں بھی آپ کو معلوم ہے کہ مسجد نبوی کے اندر ایک ستون تھا جس پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کھڑے ہو کر خطبہ دیا کرتے تھے، تو جب ممبر بن کر آ گیا، اس جو لکڑی کا ستون تھا اس کو ہٹایا گیا، تو روایات میں آتا ہے کہ وہ ستون ایک آواز کی طرح رو رہا تھا کہ جس طرح ایک بچہ رو رہا ہوتا ہے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس کو دفن کر دیا جائے، اور کہا کہ جنت کے اندر بھی میرے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ان چیزوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ نہ کچھ حص رکھی ہوئی ہے، لیکن ہم اس حص کو سمجھتے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر جو فرمایا کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے پتھر لڑکتے ہیں، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پتھر جو ہے ایسی وجہ سے گرے، بلکہ بعض کے اندر کچھ طبعی اسباب ہوتے ہیں وہ ان کی وجہ سے بھی گرتے ہیں۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ غافل، بے خبر، عَمَّا تَعْمَلُونَ، ان کاموں سے جو تم کرتے ہو، تمہارے اعمال سے اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اچھے اعمال کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کا تمہیں اچھا بدلہ عطا فرمائیں گے، اور اگر برے اعمال کرو گے تو تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی۔ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کثرت کلام کی وجہ سے، زیادہ باتیں کرنے کی وجہ سے، دنیا کی باتیں زیادہ کرنے کی وجہ سے انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے، اور فرمایا کہ جو سخت دل ہوتا ہے وہ اللہ سے سب سے زیادہ دور ہوتا ہے۔ اس لیے انسان کو باتیں کم کرنی چاہیے، اللہ کا ذکر زیادہ کرنا چاہیے، تاکہ یہ دل کی قساوت اور دل کی سختی ختم ہو جائے۔ تو یہاں سے یہودیوں کو مخاطب کرنے کے بعد اب اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ خطاب فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، یہودیوں نے تو اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی ہیں، پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے، تو کیا وہ تمہاری باتوں کو مان کر، تمہاری باتیں سن کر ایمان لے آئیں گے؟ تو مسلمانوں کو یہاں سے ترغیب دی گئی، مسلمانوں کو مخاطب کیا گیا کہ اتنے بڑی نشانیاں دیکھ کر وہ ایمان نہیں لائے، تو اگر وہ تمہاری بات نہیں مان رہے تو تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ افتطمعون، کیا تم توقع رکھتے ہو، ان یؤمنوا لکم، یہ کہ وہ ایمان لے آئیں گے تمہارے کہنے پر یا تمہاری بات کو مان لیں گے؟ وقد کان فریق، اور تحقیق ہے ایک گروہ، منہم، ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، جو سنتے ہیں اللہ کے کلام کو، ثم یحرفونہ، پھر اس کلام کو بدل ڈالتے ہیں، من بعد، اس کے بعد، ما عقلوہ، اس کی برائی کو سمجھتے بوجھتے ہوئے بھی وہ کیا کرتے ہیں، اس کو بدل دیتے ہیں۔
ما عقلوہ اس کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے بھی وہ اس کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو یہاں پر مفسرین نے ذکر فرمایا ہے کہ یہ وہ لوگ تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہم کلام ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ یہ میری کتاب ہے، ساری ترتیب جو واقعہ گزر چکا ہے۔ اس کے بعد وہ قوم کے پاس آئے اور اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیا کہ بے شک یہ اللہ ہی کی کتاب ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے اگر تم عمل کر سکو تو کرو، نہ کر سکو تو میں تمہیں آخرت میں معاف کر دوں گا۔ تو یہ بات انہوں نے اللہ کے کلام کو تبدیل کیا اور قوم کے پاس آ کر کے اس بات کو تبدیل کر دیا۔ یہاں پہ یہ ذکر فرمایا کہ یہودیوں کا ایک گروہ ایسا ہے کہ جو اللہ کی بات کو تبدیل کر لیتا ہے۔ جب وہ اللہ کی بات کو تبدیل کر دیتے ہیں، اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیتے ہیں، تو پھر تمہارے کہنے پر وہ کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ وہ تو بہت ہی بدبخت لوگ ہیں۔ تو تحریف کا مطلب ہوتا ہے تبدیلی کر دینا، کتابوں کے اندر تبدیلی کر دینا۔ اور قرآن پاک سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی ہیں، تورات، زبور، انجیل، ان سب کے اندر تحریف ہوئی ہے، تبدیلی کی گئی ہے۔ تبدیلی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک تو بندہ الفاظ کے اندر تبدیلی کر دے، ایک جو ہے معنی کے اندر۔ الفاظ کے اندر یہ ہے کہ لفظ ہی بالکل تبدیل کر دے، کوئی آیت لکھی ہوئی تھی اس آیت کو بالکل ہی تبدیل کر دے، اس کی جگہ دوسری آیت لے آئے۔ اور دوسری تبدیلی اور تحریف ہوتی ہے معنی کے اعتبار سے، کہ آیت تو پڑھی لیکن آیت پڑھنے کے بعد اس سے اپنا مطلب اور اپنی مراد لے لی۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ جتنے باطل فرقے ہیں، چاہے وہ قادیانی ہوں، چاہے وہ رافضی ہوں، اور دیگر جتنے باطل فرقے ہیں، وہ سارے کے سارے قرآنی آیات کو پڑھ کر ان سے پھر اپنے مقصد کی بات نکالتے ہیں۔ لیکن اہل سنت والجماعت قرآن پاک کی آیت کو پڑھ کر اس کا وہی معنی اور مفہوم بتلاتے ہیں کہ جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمایا، یا آپ کے صحابہ نے اس آیت کا جو معنی بیان فرمایا، یا پھر تابعین اور ائمہ مفسرین نے اور جمہور نے جو اس کا معنی بیان کیا، وہی معنی بتلاتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ ایک آیت پڑھتا ہے اور معنی اور مقصد اپنا بتلاتا ہے تو گویا کہ یہ اس کے اندر معنوی تحریف کر رہا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ایک مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی غیر اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، اللہ کے علاوہ اللہ کے غیر سے مدد مانگنا جائز ہے، اور اس پر میں قرآن پاک سے اپنا حوالہ پیش کروں گا، قرآن پاک سے دلیل پیش کروں گا۔ پھر اس نے آیت پڑھی سورہ بقرہ پارہ نمبر 2 کی، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے ایمان والو مدد حاصل کرو بالصبر، صبر سے، والصلاۃ اور نماز سے۔ وہ کہتے ہیں کہ دیکھو صبر بھی اللہ کا غیر ہے اور نماز بھی اللہ کا غیر ہے، تو غیر اللہ سے مدد مانگنا جو ہے وہ کیا ہے؟ جائز ہے۔ حالانکہ امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس بندے کو اتنی بھوک لگی ہوئی تھی کہ وہ یہاں پر با کا مطلب ہی غائب کر گئے۔ اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ با کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ سبب کے لیے بھی آتا ہے۔ تو یہاں پر اصل ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ صبر سے مدد نہیں مانگنی، نماز سے نہیں مانگنی، بلکہ صبر اور نماز کے ذریعے سے اس کو تم نے کیا کرنا ہے؟ اس کے سبب سے۔ تو دیکھیے اس طرح قرآنی آیات کے اندر تبدیلی اور تحریف کی جاتی ہے کہ غیر اللہ سے مدد مانگنے کو قرآن سے کس طرح ثابت کیا۔ تو اسی طرح اس زمانے کے جو یہودی تھے وہ بھی اسی طرح کرتے تھے کہ قرآن جو ان کے پاس کتاب تھی اس کتاب کو پڑھتے تو تھے لیکن اس کے معنی کے اندر تبدیلی کر لیتے اور اپنے مطلب اور مقصد کا معنی وہاں پر بیان کرتے۔ تو یہاں پر یہی فرمایا، افتطمعون، کیا تم توقع کرتے ہو، امید کرتے ہو، ان یؤمنوا لکم، یہ کہ وہ تمہارے اوپر ایمان لے آئیں گے، تمہاری بات مان لیں گے۔ وقد کان، اور تحقیق تھا، فریق، ایک گروہ، ایک فریق، منہم، ان میں سے، یسمعون کلام اللہ، جو اللہ کے کلام کو سنتا، ثم، پھر، یحرفونہ، اس کو تبدیل کر دیتا، من بعد ما عقلوہ، اس کو سمجھنے کے بعد، وہم یعلمون، حالانکہ وہ جانتے تھے، تو جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود بھی اس کا معنی تبدیل کر دیتے تھے۔ دوسری ان کی خرابی بیان فرمائی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے، قَالُوا آمَنَّا، تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں۔ تو مسلمانوں سے ملتے منافقین کہتے ہیں ہم کیا ہیں؟ مسلمان ہیں۔ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب وہ تنہا ہوتے، خلوت اختیار کرتے ایک دوسرے کے پاس، بعض کے پاس خلوت اختیار کرتے، جدا ہوتے، قالوا، تو کہتے، اتحدثونہم، کیا تم بتاتے ہو ان مسلمانوں کو، بما، وہ باتیں، فتح اللہ، جو اللہ نے ظاہر کی ہیں، علیکم، تم پر، لیحاجوکم، تاکہ وہ جھگڑا کریں، حجت قائم کریں اس بات کے ذریعے سے،
عند ربکم تمہارے رب کے ہاں، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ جب منافقین، اور منافقین اصل میں یہودی تھے، یہ منافقین مسلمانوں کے پاس آتے، مسلمانوں سے ملتے اور کہتے کہ بھائی یہ جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم ہیں یہ سچے نبی ہیں، مسلمانوں کے سامنے ایسے کہتے، اور کہتے کہ ان کے اندر جو علامات ہیں، ان کے اندر جو نشانیاں ہیں وہ ساری کی ساری ہماری کتابوں میں موجود ہیں۔ یہ کون کہتا تھا؟ منافقین کہا کرتے تھے مسلمانوں سے آ کر۔ تو جب یہ اپنے سرداروں کے پاس جاتے، جو یہودی ان کے احبار و رہبان اور ان کے پیر تھے، ان کے مولوی تھے، ان کے پاس جب جاتے تو وہاں پر جاتے اور کہتے کہ ہم نے مسلمانوں سے یہ بات کی ہے، تو وہ آگے سے انہیں منع کرتے، ان سے کہتے کہ کیوں ان کے سامنے تم ایسی بات بیان کرتے ہو؟ یعنی تم نے ان کے سامنے گویا کہ اسلام کے سچے ہونے کا، اسلام کے حق ہونے کا اقرار کر لیا ہے۔ تو اب جب تم کل قیامت کے دن جاؤ گے، رب تعالیٰ کے سامنے پیش ہوگے، تو وہاں پر رب تعالیٰ کے سامنے یہ مسلمان کہیں گے کہ اے اللہ، یہ تو اسلام کو سچ کہتے تھے اور انہوں نے اسلام کے سچا ہونے کا، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے سچا ہونے کا اقرار تو ہمارے سامنے کیا تھا، اور اقرار کرنے کے بعد بھی یہ ایمان نہیں لائے۔ ایک بندہ اقرار کر رہا ہے اور پھر بھی جو ہے اس بات پر اس ایمان نہیں لا رہا، تو یہ منع کرتے تھے ان کے جو مولوی اور پیر تھے کہ تم ان کے سامنے جا کر اس سچائی کے اقرار نہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ تو ظاہر ہے جب یہ خود اقرار کر رہے ہیں سچائی کا اور اس کے بعد بھی ایمان نہیں لا رہے، تو پھر اللہ کے ہاں ان کو کیا ہوگی؟ سخت گرفت ہوگی۔ تو ان کے پیر اور مولوی ان سے کہتے تھے کہ مسلمانوں کے پاس جا کر اس بات کا اقرار نہ کیا کرو، یا پھر وہ جو کہتے تھے کہ آمنا، مسلمانوں کے پاس جا کر کہتے کہ ہم بھی مومن ہیں، ہم بھی ایمان والے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تو ان سے کہا کہ وہاں جا کر ایمان کے اقرار نہ کیا کرو، وگرنہ کر پھر قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں تم پکڑے جاؤ گے۔ تو یہ ان کے پیر اور مولوی، احبار اور رہبان ان کو منع کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا جواب دیا؟ اولا یعلمون، کیا وہ نہیں جانتے؟ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعلم، جانتے ہیں، ما یسرون، جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون، اور وہ جو اعلانیہ کرتے ہیں، جو ظاہراً۔ تو یہ جو اپنے بڑوں کے پاس جا کر یہ چھپ چھپ کر یہ باتیں کرتے ہیں، تو انہیں اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ پوشیدہ چیزوں کو بھی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ ظاہری چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہودیوں کے پہلے بڑے علماء میں سے تھے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا، دین قبول کیا، تو وہ فرماتے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر جتنی علامات تھیں نبوت کی، جتنی نشانیاں تھیں، وہ ساری کی ساری ہماری کتابوں میں مذکور تھیں۔ یعنی وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور دین اسلام کو سمجھتے تھے کہ یہ سچا دین ہے، یہ اسلام حقیقی دین ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ وہ ایسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جانتے تھے آپ کی علامات نبوت کو دیکھ کر، جیسا کہ ایک میدان کے اندر بہت سے بچے ہوں، ہزاروں بچے ہوں، تو والد اپنے بچے کو وہاں پر پہچان لیتا ہے، اسی طرح یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نشانیوں اور علامات کو پہچانتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اسی طرح پہچانتے اور جانتے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر نبوت کی نشانیاں، کہ جس طرح انسان اپنے بیٹے کو پہچان لیتا ہے۔ لیکن کیا تھا؟ صرف ضد تھی، صرف عناد تھا۔ تو مسلمانوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر تسلی دی کہ انہوں نے اتنی بڑی بڑی نشانیاں دیکھ کر بھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، ایمان قبول نہیں کیا، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کی بات بھی نہیں مانیں گے، یہ ضد پر قائم رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ضد سے بچنے کی اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔